डिस्कवर ओरिजिनल के मुअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आप सुन रहे हैं अलाओ और मैं हूं असद। इससे कबल आप अलाओ की 62 एक साथ सुन चुके हैं। आप किस्त 63 मुलाहिज़ा फरमाएं। लेकिन इससे कबल अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम तर वीडियोस मिलती रहा करें। और साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी आरा से खबरें मुतल्ला करें। आइए दास्तां का आगाज करते हैं। शायद उसे यकीन नहीं था कि मैं बचने के बजाय जवाबी वार करूंगा। जिंदगी में ये मेरी पहली लड़ाई थी। वो उलटकर परे जा गिरा। इसके हाथ से पाइप छूट गया। मैंने वो पाइप उठाया और पूरी कुव्वत से उसके सर पर दे मारा। इसका सर फट गया और खून निकलने लगा। वो वहीं जमीन पर लोट पोट होने लगा। मेरे सामने दिल भर लड़ रहा था। मैं भागता हुआ वहां तक गया और मुखालिफ के सर पर पाइप दे मारा। इसका सर भी फट गया। इसी लम्हे एक फायर हुआ जो हमारे ही एक साथी को आने लगा। फायर की आवाज उभरने की देर थी। हमारे कई साथियों ने असलहा निकाल लिया। एकदम से फिजा फायरिंग की आवाजों से गूंज उठी थी। दिल पर मुझे लिए एक ओट में हो गया। इसके हाथ में पिस्टल था। वो ताक ताक कर निशाने लगाने लगा। दोनों तरफ के लोग आड़ में होकर फायरिंग करने लगे। पुलिस जो पहले खामोश तमाशाई थी वो वहां से गायब हो गई। अगले 10 मिनट में सामने के लोग वहां से भागने लगे। दोनों तरफ के लोग जख्मी हो चुके थे। मुखालिफिन का एक बंदा मर चुका था। तकरीबन आधे घंटे बाद हमने इस फैक्ट्री का कब्जा ले लिया। कुछ देर बाद पुलिस की भारी नफरी वहां पहुंच गई। इस वक्त तक हम वहां से गायब हो चुके थे। वो मामला जो भी था, लेकिन मेरा खौफ खत्म हो चुका था। दिल भर मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया था। मुझे वहां की हर बात बताता, मेरे साथ रहता, मेरी हर तरह से रहनुमाई करता। अब मैं बाकायदा इनके साथ किसी न किसी लड़ाई में शामिल होता था। एक बड़े लड़के ने मुझे पिस्टल चलाना सिखाया था, लेकिन मेरा निशाना बहुत कच्चा था। मैं निशाना पक्का करने की कोशिश करता रहता। मेरे दिन वहां पर बहुत अच्छे गुजरने लगे। अचानक एक शाम चचा अब्दुल मजीद आ गए। इनके हाथ में मिठाई की 2 बड़ी बड़ी टोकरियां थीं। सबके साथ मुझे भी बुलाया गया। मेरे समेत सबको तजस्सुस था। तब चचा ने बताया, लो जी, हमारा अलीम मैट्रिक के इम्तिहान में बहुत अच्छे नंबर लेकर पास हुआ है। ये मिठाई इस खुशी में है। लाला ने मुझे करीब बुलाया और गले लगाकर कहा, मुबारक हो पुत्र, पढ़ाई ना छोड़ना। मैंने पढ़ाई करके करना क्या है, बस ये मैंने कहना चाहा तो लाला ने सख्ती से कहा, और नहीं ओए, अभी तुझे बहुत कुछ करना है। इसके लिए तेरा पढ़ना बहुत जरूरी है। जी बेहतर, मैंने सादतमंदी से कहा। उस दिन रात का खाना खा चुके तो लाला ने चचा की तरफ देखकर कहा, गिनती की है? पूरे 5 नान खाए हैं इस अली ने। इस पर चचा बेइख्तियार हंस दिया। बाकी सब भी हंसने लगे। इस रात मैं चचा के साथ वापस उसी घर में आ गया था जहां मैंने असलहा देखा था। अब मेरे लिए कोई खौफ नहीं था, लेकिन एक सवाल जहन में अटक गया कि सेफ हाउस में इतना असलहा किसका है। मैं ये सवाल तो नहीं पूछ सका। हाँ, मगर चंद दिन बाद मेरा कॉलेज में दाखिला करवा दिया गया। इसी दोपहर मुझे बताया गया कि अब मैं कॉलेज के हॉस्टल में रहा करूंगा। शाम के वक्त चाचा ने मुझे हॉस्टल में पहुंचा दिया। सामान वगैरह रखने के बाद चाचा मुझे लेकर कैंटीन के पास एक लान में जा बैठे। वेटर खाने पीने की चीजें रख गया तो चाचा ने कहा, अली, यहां तुम्हारे 2 काम हैं, पढ़ना है और दिल लगाकर पढ़ना है। दूसरा काम, जो भी तुम्हारे सामने सर उठाए उसे दबा देना है। जरा भी खौफ ज़दा नहीं होना। जी बेहतर, मैंने दबे दबे जोश से कहा। अभी कुछ देर बाद तुमसे एक लड़का मिलने आएगा। जफर नाम है उसका। जफर मुंडी के नाम से मशहूर है यहाँ। मैं उसे अभी बुलवा लेता, मगर वो इस वक्त हॉस्टल में नहीं है। कुछ पूछना हो तो उससे पूछ लेना, वरना अपनी मर्जी करना। जरा भी घबराना मत। तुम हर वक्त हमारी निगाहों में रहोगे। ठीक है चचा, मैंने एतमाद से कहा। कल तुम्हारा पहला दिन होगा, खूब संभल के। ये कहकर चचा मुझे कॉलेज के बारे में समझाने लगे कि कौन लोग हैं जो यहाँ पर छाए हुए हैं और इन्हें यहाँ से निकाल बाहर करना कितना जरूरी है। इसी रात एक लंबा तिरंगा लड़का कमरे में आ गया। आते ही उसने पिस्टल निकाल कर मेज पर रख दिया, फिर कुर्सी पर बैठकर टांगे मेज पर रख ली। न जाने क्यों मुझे उसका यह अंदाज अच्छा नहीं लगा था, इसलिए मैंने सर्द से लहजे में कहा कि पिस्टल वापस जेब में डाल दे और सीधा होकर बैठ। मेरे यूं कहने पर उसने गौर से मेरी तरफ देखा। मेरा उसका जोड़ ही नहीं बनता था। मैं जिस्म में उससे आधा था,
وہ طنزیہ انداز میں مسکرایا اور بڑے واہیات انداز میں بولا، اب اتر یہی اسٹائل ہے اپنا؟ تو پھر سن، یہ کنٹٹوں والا اسٹائل مجھے پسند نہیں، چل سیدھا ہو کر بیٹھ۔ میں نے کہا تو اس نے پھر غور سے میری طرف دیکھ کر ٹانگیں سیدھی کر لیں، پھر پسٹل اٹھا کر جیب میں ڈالتے ہوئے بولا، دیکھ لی، ہم نے یہیں اس ہاسٹل سے اور اسی کالج سے اپنا خرچہ نکالنا ہے۔ میں اسے یہ جتا دینا چاہتا تھا کہ میں اس سے ذرا بھی مرعوب نہیں ہوا ہوں، نہ میں نے اس کی مرضی سے چلنا ہے۔ وہ سینئر ہونے کے ناطے مجھے اپنے تابع رکھنا چاہتا تھا۔ تم نئے ہو نا، تمہیں نہیں پتا یہاں پر تمہیں میری کتنی ضرورت پڑنی ہے۔ میں نے اپنا ایک ماحول بنایا ہوا ہے یہاں پر، خوف کھاتے ہیں لڑکے مجھ سے۔ میں تمہیں یہ بات سمجھا رہا ہوں، جتنا خوف ہوگا اتنی بات مانیں گے، ورنہ یہ تمہیں کھا جائیں گے۔ اس نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا، دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے، ابھی تم جاؤ۔ میں نے بے پرواہی سے کہا، نہیں یار، تجھے کوئی کھابے شابے کھلاتے ہیں۔ اس نے خالص گنڈوں کے سے انداز میں کہا تو میں ہنستے ہوئے بولا، میں نے کھانا کھا لیا ہے، کل سے ہی، چل ٹھیک ہے۔ اس نے کہا اور میری طرف دیکھتا ہوا چلا گیا۔ اگلے دن کالج جاتے ہوئے میں بہت خوش تھا، میرے لیے ایک نئی دنیا کا در کھلنے جا رہا تھا۔ میں نے بہترین شلوار قمیض پر ویسٹ کوٹ پہن رکھا تھا، تیار ہو کر چند کتابیں اٹھائیں اور کالج کی عمارت تک پہنچ گیا۔ مجھے سمجھا دیا گیا تھا کہ کلاس روم کدھر ہیں۔ میں اسی طرف ایک کوریڈور میں جا رہا تھا کہ لڑکوں اور لڑکیوں کا ایک گروپ میرے سامنے آ گیا۔ ان میں سے ایک چلبلی سی چشمے والی لڑکی نے رک کر بڑے اسٹائل سے پوچھا، نئے آئے ہو؟ ہاں، میرا آج پہلا دن ہے، میں نے پرسکون لہجے میں کہا تو ایک پتلا سا لڑکا مذاق اڑاتے ہوئے بولا، نمائے سونیا۔ اس پر سارا گروپ خواہ مخواہ ہنسنے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ میرا مذاق اڑائیں گے، اس لیے میں نے مسکراتے ہوئے آگے بڑھنا چاہا تو ایک لڑکے نے میرا کالر پکڑ کر کہا، ایویں ہی جا رہے ہو؟ تھوڑی خاطرداری تو کروا کر جاؤ نا یار۔ کیا مطلب؟ میں نے جھٹکے سے کالر چھڑاتے ہوئے پوچھا۔ مطلب یہ ہے سونیو کہ یہ کہہ کر اس نے اپنے گروپ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا کریں یار اس کے ساتھ؟ سبھی میری طرف دیکھنے لگے تو ایک لڑکی طنزیہ لہجے میں بولی، دیکھو یہ کیسے کوٹ پہن کر بڑا سیاستدان ٹائپ کا بن کر آیا ہے، اس کے تھوڑی دیر کان پکڑوا دیں، پھر تھوڑی تقریر بھی سنیں۔ اس پر سب نے کہکا لگا دیا۔ تبھی وہ لڑکا ہاتھ کے اشارے سے مجھے سمجھاتے ہوئے بولا، چل بھائی کان پکڑ کر سوچ کیا تقریر کرنی ہے، جلدی کر۔ اوئے چھوڑ اس قصے کو، جانے دے مجھے۔ میں نے مسکراتے ہوئے یوں کہا جیسے وہ میرے سامنے ایک بچہ ہو، یہ تو ہونا ہی ہے تمہارے ساتھ، اگر دکھاؤ گے تو پھر کچھ خاص بھی ہو سکتا ہے، کیا سمجھے؟ اس نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا تو میں اس کی بات نظر انداز کرتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ جیسے ہی میں نے قدم بڑھایا مجھے پھر کالر سے پکڑ کر کھینچا گیا۔ ایک دم غصے نے میرے دماغ کو گھیرے میں لے لیا۔ میں پلٹا، جس نے میرا کالر پکڑا ہوا تھا میں نے گھما کر تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ چٹاخ کی آواز سے کوریڈور گونج اٹھا، ارد گرد کھڑے لوگ بھی متوجہ ہو گئے، شاید انہیں اس طرح کے رد عمل کی امید نہیں تھی۔ اگلے ہی پل لڑکیاں ایک طرف ہٹ گئیں اور 4-5 لڑکے مجھے مارنے کے لیے لپکے۔ میں الٹے قدموں پیچھے ہٹا وہ میرے سامنے آ گئے۔ میں نے کتابیں ایک طرف پھینک دیں اور لڑنے کے لیے تیار ہو گیا۔ جس کو تھپڑ پڑا تھا اس نے ابھر کر مجھے کھونسا مارنا چاہا۔ میں ایک طرف ہوا اور ایک تھپڑ اور مارا جو اس کی گردن پر پڑا۔ وہ 5 مجھے مار رہے تھے اور میں اکیلا ان کا مقابلہ کر رہا تھا۔ نہ جانے کتنے لوگ یہ دیکھ رہے تھے۔ تبھی میں نے فیصلہ کن انداز میں ایک کو تاک لیا، اسے پکڑا اور اس کے سینے پر زوردار کھونسا مارا۔ وہ وہیں دھورا ہو گیا۔ میں جھکا اور ایک کی ٹانگ پکڑ لی۔ وہ اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پایا۔ میں نے اسے تھوڑا سا پیچھے کیا اور پوری قوت سے ٹھو کر اس کے منہ پر دے ماری۔ اس دوران مجھے تھپڑ کھونسے لگتے رہے۔ دوسرا گرا تو میں نے تیسرے کو پکڑ لیا۔ وہ مجھے مارنے کے لیے ہاتھ اوپر اٹھا چکا تھا۔ میں نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور گھما کر اسے دیوار پر دے مارا۔ اس کا سر پھٹ گیا۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میں یہ سب دیکھتا کہ اس کا خون کتنا نکل رہا ہے۔ میں نے چوتھے کو پکڑا، اسے اپنی کمر پر لاد کر فرش پر دے مارا۔ جیسے ہی وہ گرا میں نے اس کی پسلیوں میں پورے زور سے ٹھوکر ماری۔ وہ بلبلا کر اٹھا۔ 5واں یہ حشر دیکھ کر بھاگنے کے لیے پر توڑ رہا تھا۔ میں نے پیچھے سے اسے پکڑا، گھمایا اور ایک ستون میں دے مارا۔ کچھ دیر بعد وہ 5 کوریڈور میں فرش پر پڑے ہوئے تھے۔ سہمی ہوئی لڑکیاں ایک طرف کھڑی یہ منظر یوں دیکھ رہی تھیں جیسے انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا ہو۔ میں آگے بڑھا اور جس نے میرا کالر پکڑا تھا اسے کالر سے پکڑ کر اٹھایا اور بولا، کیا کہا تھا تم نے؟ چل یار معاف کر دے۔ اس نے شرمندگی سے کہا، کان پکڑو گے تو معاف کروں گا؟
ہاں مگر تقریر نہیں سنو گا، میں نے کہا تو اس نے درد مندانہ انداز میں مجھے دیکھا۔ میں نے چند لمحے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور اسے چھوڑ دیا۔ میرے کپڑے پھٹ چکے تھے اور کافی ساری مار بھی پڑ چکی تھی۔ میرا جسم درد کر رہا تھا۔ اب کلاس روم میں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اس لیے میں واپس پلٹا اور ہاسٹل چلا گیا۔ اگلے دن جب میں کالج گیا تو کئی لڑکے گیٹ پر ہی میرے منتظر تھے۔ وہ کوئی 15-16 لڑکے تھے۔ کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، کسی کے ہاتھ میں چین، کوئی ہاکی لیے کھڑا تھا۔ مجھے اندازہ تھا ایسا ہی کچھ ہوگا۔ گیٹ سے تھوڑے فاصلے پر لالا فخر کے ڈیرے سے آئے ہوئے میرے دوست لڑکے کھڑے تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ میرا حوصلہ آسمان کو چھونے لگا۔ میں نے بڑے اعتماد سے گیٹ پار کرنا چاہا تو ایک نے مجھے روکتے ہوئے کہا، اوے تم ہی لڑے تھے نا کل؟ ہاں میں ہی لڑا تھا، میں نے بے باکی سے اس کی نگاہوں میں دیکھتے ہوئے کہا تو کہنے والے نے بڑے غور سے میری طرف دیکھا۔ وہ میری جانب بڑھنے ہی والا تھا کہ ایک نوجوان سے لڑکے نے اسے روک دیا۔ سچی بات کہوں، مجھے تیرا جواب پسند آیا۔ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، بزدل نہیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن مجھے تم لوگ بڑے بزدل لگے ہو، ڈرپوک اور گھٹیا۔ صرف ایک بندے کے لیے اتنے لڑکے؟ میں نے طنزیہ انداز میں کہا۔ بات سن شہزادے، تو ہمیں کھولا لے رہا ہے۔ میں اگر یہ نہ چاہوں نا کہ تم گیٹ پار کر کے اندر چلے جاؤ تو تم جا نہیں سکتے۔ اس نے تیکھی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو میں نے ہنستے ہوئے پوچھا، چل پھر دیکھ لیتے ہیں، بولو روک سکتے ہو مجھے؟ لگتا ہے تم سمجھدار نہیں ہو، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ سمجھدار ہوں جو تم سے اب تک سمجھانے والے انداز میں بات کر رہا ہوں، ورنہ جس طرح تم نے میرا راستہ روکا ہے میں اب تک تمہیں اس کی سزا دے چکا ہوتا۔ میں نے روب سے کہا تو اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ وہ مجھے دیکھ رہا تھا اور میرے اتنے بڑے بول کو ہضم نہیں کر پا رہا تھا۔ میرے دوست لڑکے کچھ قریب آ چکے تھے، وہ ہماری باتیں سن رہے تھے۔ لگتا ہے تم نہیں مانو گے، چل پھر پار کر گیٹ، اس نے شدید غصے میں مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ اور اگر میں پار کر گیا تو؟ ابے تو پار تو کر شہزادے، اس نے غصے میں کہا۔ دیکھ پھر جب تک میں یہاں ہوں تم لوگوں کو یہ گیٹ پار کرنے نہیں دوں گا، میں نے کہا تو ایک لڑکا غصے سے میری جانب پڑا۔ اس نوجوان نے روکتے ہوئے کہا، چل کر پار۔ میں نے ان سب کی طرف دیکھا اور قدم بڑھا دیے۔ جیسے ہی میرا پہلا قدم اٹھا ایک ڈنڈا میری کمر پر پڑا۔ میں جانتا تھا کہ میرے دوست سب سنبھال لیں گے۔ گیٹ چند قدم کے فاصلے پر تھا۔ میں گھوما اور ڈنڈا مارنے والے کی طرف دیکھا۔ وہ دوسری بار مجھے مارنے کے لیے ڈنڈا لہرا چکا تھا۔ وہ جیسے ہی میری طرف آیا میں نے وہ ڈنڈا پکڑا اور جھٹکا دے دیا۔ ڈنڈا میرے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ یہ بن نوٹ کا ایک خاص داؤ ہے جس کا ان بیچاروں کو کیا پتا تھا۔ میں الٹے قدموں گیٹ کی جانب بڑھنے لگا۔ کئی لڑکے میری جانب بڑھے۔ میں اس وقت تک گیٹ پار کر گیا تھا۔ وہ سب میری طرف بڑھے تو میرے دوست لڑکے ان کے پیچھے آ گئے۔ پھر 2 سے 3 منٹ لگے۔ انہیں یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ کئی لڑکوں کے سر پھٹ گئے تھے، وہ کون سے لت پت بھاگتے پھر رہے تھے۔ 2-3 لڑکے واقعتاً لڑائی میں ماہر تھے مگر وہ میرے دوستوں کے سامنے ٹھہر نہیں سکتے تھے، جن کا کام ہی لڑنا بھڑنا تھا۔ کچھ لڑکے بھاگ گئے اور کچھ گیٹ پر لمبے پڑے ہوئے تھے۔ وہ جو مجھ سے بات کر رہا تھا وہ پھٹے ہوئے سر کے ساتھ میری جانب حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ میں اس کے پاس گیا اور بولا، بول اب کبھی جائے گا گیٹ کے اندر؟ تجھے میری دشمنی بہت مہنگی پڑے گی، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ میں ویسے بھی کسی سستی شے کا قائل نہیں ہوں میری جان، ابھی بتا دے کتنی مہنگی پڑے گی ورنہ تیری ہڈی پسلی توڑ کر میں بتاؤں؟ میں نے غصے میں ٹھوکر مارتے ہوئے کہا، تم باہر سے گنڈے بلوا کر، اس نے کہنا چاہا تو میں غصے میں بولا، یہ تو اب آتے ہی نہیں کہ اگر تم اگلے 2 منٹ یہاں رہے تو سمجھ لو دوسرا ہڈی توڑ راؤنڈ شروع ہو جائے گا۔ میں نے اسے گریبان سے پکڑ کر اٹھایا تو اس کی آنکھوں میں خوف پھیل گیا تھا۔ میں اسی خوف کو برقرار رکھنا چاہتا تھا۔ میں نے جھٹکا دے کر اس کا گریبان چھوڑ دیا۔ وہ مڑا اور اپنے ساتھیوں کو آواز دے کر وہاں سے چل دیا۔ میں نے اپنے دوستوں کی طرف دیکھ کر ہاتھ ہلایا اور ہاسٹل کی طرف چل دیا۔ میرے کپڑے پھٹ چکے تھے۔ اسی شام ظفر میرے پاس کمرے میں آ گیا۔ اس نے آتے زوردار انداز میں کہا، ہاں خوش کر دیتا شہزادے، کمال کر دیا بھائی۔ کیا ہو گیا سرکار؟ میں نے خوش دلی سے کہا، پتا ہے تم نے کسے گیٹ پر مارا ہے؟ زوبی کو، گوال منڈی کا غنڈا ہے وہ۔ اب تو 2 باتیں ہی ہوں گی، اس نے ڈرامائی انداز میں کہا۔ کون سی 2 باتیں؟ میں نے پوچھا۔ یا تو کل وہ بھرپور انداز میں تم پر وار کرے گا یا پھر کبھی سامنا نہیں کرے گا، لکھوا لو مجھ سے، اس نے پرتجسس لہجے میں کہا۔
चल फिर वहां से कापी उठा और लिख दे। मैंने मजाक में कहा और कहका लगा कर हंस दिया तो वो खुशामदाना लहजे में बोला, और क्या बात है तेरी शहजादे, बड़ी ऊंची उड़ान है तेरी, तू आगे आगे देख होता क्या है, आखा बाखा कराए। मैंने कहा और उठ गया। हम हॉस्टल से निकलकर एक रेस्टोरेंट में आ गए। अगले दिन मैं कॉलेज में था। जफर की बात मेरे जहन में थी। कॉलेज गेट पर मैंने बिखर कर खड़े अपने दोस्तों को देख लिया था। मैं जब कॉलेज के अंदर गया तो वो भी आ गए। मैं क्लासरूम की तरफ बढ़ गया। प्रोफेसर पढ़ा रहे थे। मैंने बाकायदा इजाजत ली। इजाजत मिलते ही मैं क्लासरूम में दाखिल हुआ तो सबने मुझे यूं देखा जैसे मैं कोई अजूबा हूं। क्लास खत्म हुई तो मैं बाहर कॉरिडोर में आ गया। सभी मुझसे दोस्ती के ख्वाह थे। इनमें कुछ लड़कियां भी थीं। मेरे साथ 2-4 लड़के और लड़कियां चलती रहीं और मैं इनके साथ कैंटीन में आ बैठा। मेरे सब दोस्त जा बजा बैठे हुए थे। इन्होंने मुझसे बात नहीं करनी थी। अपने क्लास फेलोज के साथ दोस्ती मेरी मजबूरी भी थी। हमें वहां बैठे चंद मिनट ही हुए होंगे कि एक लड़की आई। उसने किसी दूसरी टेबल से कुर्सी उठाई और बिल्कुल मेरे सामने रख कर बैठ गई। मैं उसे पहचान गया था। ये वही लड़की थी जो सबसे पहले इस कॉलेज में मुझसे हम कलाम हुई थी, जिसके बाद एक लड़ाई छिड़ गई थी। वो चश्मे के पीछे से मुझे देखती हुई बोली, सॉरी, किसी नई लड़ाई की बुनियाद रखने आई हो? मैंने तंजिया लहजे में पूछा। नहीं, मैं दोस्ती करने आई हूं। कर लो तो ठीक, वरना सॉरी। उसने कांधे उचकाते हुए कहा तो मैं हंस दिया। मेरे साथ सभी हंस दिए। सॉरी क्यों? मैंने पूछा। बस गलती मेरी थी और मेरे जैसा बंदा तुम्हें सॉरी कहे, समझो तो ये बहुत बड़ी बात है। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा तो मैंने उसके चेहरे और सीने की तरफ इशारा करते पूछा, बंदा? मैं समझा नहीं। हाँ बंदा, मैं लड़की होने का मार्जिन नहीं लेने वाली। मैं एक दोस्त की हैसियत से कह रही हूँ, समझ में आ जाए तो बताना। सायमान नाम है मेरा। उसने कहा और एकदम से उठकर चली गई। मैं समझ ही नहीं सका वो क्या शय है। खैर वो दिन खैर हाफिज से गुजार कर मैं हॉस्टल चला गया। हॉस्टल तो था ही, कॉलेज भी एक नई दुनिया थी।